اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب وعلى صاحب الدعوات النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ والعبادۃ السجادیۃ والمعاصر الباقریۃ والآثار الجعفریۃ والعلوم الکاظمیۃ والحجج الرضویۃ والجود التقویۃ والنقاوۃ النقویۃ والہیبۃ العسکریۃ والغیبۃ الالہیۃ صاحب العصر والزمان امام الانس والجان الحجۃ القائم المنتظر المہدی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پر محمد وعلی قرآن مجید خداوند عالم کی طرف سے نازل کردہ ہدایت نامہ جو قلب اطہر پیغمبر اکرم پر نازل ہوا اور جس کی عظمت کے سلسلے میں خود خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ وسعت صرف قلب پیغمبر میں تھی کہ وہ اس قرآن کو حمل کر سکے اس کی معانی کے ساتھ، اور صرف حمل نہ کرے بلکہ دوسروں تک اور اپنی قوم تک پہنچائے۔ اور الحمدللہ یہ قرآن اعجاز کی صورت میں آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ یقیناً ہم اس طرح سے جیسے ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے نہیں کرتے، لیکن یقیناً ہمارے درمیان وہ ہدایت کی کتاب موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس کا اصل مفسر بھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور گاہ بگاہ وہ اپنی ہدایات کے ذریعے سے ہمیں سنبھالتا رہتا ہے۔ اس قرآن میں خداوند عالم ایمان لانے والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں جو گفتگو کل ہم نے شروع کی وہ اس عنوان سے ہے کہ امام حسین کی نہضت، امام حسین کی تحریک، امام حسین کا اقدام، امام حسین کا عمل جو سن 60 ہجری سے شروع ہو کر سن 61 ہجری روز عاشور کو ظاہری طور پر تمام ہو گیا، اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ خصوصیات فرد کے لحاظ سے بھی ہیں، مقصد کے لحاظ سے بھی ہیں، افراد کے لحاظ سے بھی ہیں، جو ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے بھی ہے، جو دشمن ہے اس کے لحاظ سے بھی ہیں۔ ان سب کا ہدف انسان کی ہدایت ہے، بشر کی ہدایت ہے، اور امام حسین کے اس اقدام کا نتیجہ یہ ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا مشکل ہے،
امام حسین نے بالکل واضح کر دیا اور اپنے خون سے خط کھینچ دیا ہے کہ انسان یا حق کے ساتھ ہے یا حق کے خلاف ہے۔ اور اس عمل کے دوران امام نے بہت سے پیغامات ہم تک پہنچائے، اور ایک انسان جو امام حسین سے وابستگی کا اظہار کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پیغامات کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو اس پر تول کر آگے بڑھے۔ اور امام حسین نے ان پیغامات کے بیچ میں جو سائنز بتائے، ڈینجر لائن بتائیں کسی بھی سماج کے کامیاب ہونے یا انحطاط کے لیے، ان میں سے ایک جو ہم نے کل بالکل آخر میں بیان کی کہ تھوڑا سا اس کے سلسلے میں آج گفتگو ضروری ہے، وہ ہے بدعت۔ کیوں بدعت اتنی اہم ہے کہ اس کے سلسلے میں قرآن بھی حکم کرے، روایات بھی حکم کریں، اور امام اتنا عظیم انقلاب برپا کریں؟ اس کی اہمیت خود ہی اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام ایک عمل کرنے جا رہے ہیں، اور امام حسین کو امت کو جگانے کے لیے اپنی خون کی قربانی دینی پڑی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امت بدعت کی وجہ سے اس قدر غافل ہو چکی تھی کہ اصل مدار کو بھول گئی تھی۔ بدعت کبھی عقیدتی ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو دین کا عقیدہ نہیں ہے اس کو دین کا عقیدہ بنانا، جیسے نصارہ نے کیا کہ خدا کو 3 خدا کے قائل ہو گئے، روح القدس، بیٹا، باپ، 3 کے قائل ہو گئے، جبکہ ایک ہے۔ تو عقیدے میں ایک ایسی چیز کا داخل کرنا جو دین کا جز نہیں تھا، عیسیٰ کو خدا کا شریک العظم باللہ یا خدا ماننا یا خدا کا بیٹا ماننا کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ خود جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب وہ خود کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، تو ہم آ کر کون ہوتے ہیں اس کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنے والے؟ ہم سے مراد نصارہ۔ تو بدعت کبھی عقیدتی ہوتی ہے، کبھی احکام میں ہوتی ہے، اس کی بہت سی مثالیں۔ بدعت کی شکل ممکن ہے دینی دکھائی دے، کل بھی اشارہ کیا تھا میں نے، ممکن ہے آپ کو لگے کہ نمازی تو پڑھ رہا ہے، لیکن ہماری مرضی سے نماز نہیں ہوگی، جیسے اس نے کہی ہے ویسے پڑھنی ہے، جتنی اس نے کہی ہے اتنی پڑھنی ہے۔ بدعت ہر وہ عمل ہے جو دین میں داخل کیا جائے جبکہ وہ دین کا حصہ نہ ہو۔ کس کے مقابلے میں؟ سنت کے مقابلے۔ بدعت کے مقابلے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سنت ہے۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ مستحب نماز رمضان کی وہ بغیر جماعت کے پڑھتے تھے، اب اگر کوئی جماعت سے پڑھے تو یہ اس سنت کے مقابلے میں بدعت ہے۔ پیغمبر کی سنت کیا ہے کہ پیغمبر اپنے بعد دین کی حفاظت امامت کے حوالے کر رہے ہیں، اب اگر امامت کے مقابلے میں سقیفہ میں بیٹھ کے خلافت چنی جائے تو یہ خلافت بدعت ہے۔ اگر پیغمبر طے کر چکے ہیں کہ دین کدھر سے چلے گا، کیسے چلے گا، تو اب آپ اپنے لحاظ سے نہیں چلائیں گے۔ اگر پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ امیر المؤمنین فقط علی ابن ابی طالب ہیں، ایک صلوات پر محمد والے، تو اب اس کے مقابلے میں کسی کو امیر المؤمنین کہنا بدعت ہے۔ یہ اس ٹائٹل کے سلسلے میں، اس لقب کے سلسلے میں تو اتنی شدت ہے، ائمہ نے اپنے لیے منع کیا، جبکہ یقیناً وہ امیر ہیں اپنے زمانے میں۔ ہر امام اپنے زمانے میں کیا، امیر المومنین کا کیا مطلب؟ مومنوں کا امیر، مومنوں کا حاکم، مومنوں پہ مسلط رہنے والا۔ لیکن صرف معنی اگر کسی پر مطبق ہو جائیں، تطبیق ہو جائیں، تو آپ اس کو وہی ٹائٹل دے دیں، یہ ہمارے گلی محلے میں تو چل جائے گا، دین میں نہیں چلے گا۔ دین میں اگر داخل کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ کیا امام حسن اپنے زمانے میں مومنین کے امیر نہیں ہیں؟ یقیناً ہے، لیکن آپ امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔
جبکہ ہیں. کیا امام حسین اپنے زمانے میں لوگوں کے امیر نہیں ہیں؟ جناب مسلم ابن عقیل کا وہ بہترین جملہ، حسینی امیر و نعم الامیر، میرا امیر صرف حسین ہے، اس سے بہتر کوئی امیر نہیں. یہ خود دلیل ہے کہ آپ امیر ہیں، یقیناً امیر، امام ہیں تو امیر تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو حق نہیں ہے امام حسین جیسی عظیم شخصیت کو جو امیر ہیں ان کو امیر المومنین کا لقب دینا. کیونکہ جو صاحب لقب ہے، جس نے امیر المومنین کے لیے لقب طے کیا، اس نے طے کر دیا کہ یہ باؤنڈری، یہ لقب صرف آپ کے لیے. ہاں آپ امام حسن کو مرتضیٰ کہہ سکتے ہیں، امام حسن کو مجتبیٰ کہتے ہیں، مرتضیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، مصطفیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، شہید بھی کہہ سکتے ہیں، تقی بھی کہہ سکتے ہیں، ذکی بھی کہہ سکتے ہیں. تمام القاب جو دیگر ائمہ کے لیے وہ ایک دوسرے پہ کہے جا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اجازت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو ہماری پسند سے نہیں چلے گا، ادھر سے جو حکم ہوگا وہ کریں گے. یہ بہت اہم چیز ہے. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اچھائی کر رہے ہیں، جبکہ وہ اچھائی نہیں ہوتی، وہ ممکن ہے بدعت ہو جائے. اس لیے ضروری ہے، کیوں کہا اپنے امام سے آگے مت جاؤ، کیوں کہا بہت پیچھے نہ رہو، ساتھ میں رہو. کیونکہ آگے نکلنے والا بھی غلطی کر سکتا ہے، پیچھے رہنے والا بھی یقیناً غلطی پہ رہے گا. ساتھ میں رہنے والا وہی کرے گا جو امام کر رہا ہے. یہاں امام سے مراد امام معصوم ہے. جب جماعت کے امام سے آگے جانا خدا کو برداشت نہیں ہے تو جو کائنات کا امام ہے اس سے آگے کیسے کوئی جا سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اور ہر ایک کا ایک رتبہ ہے. بدعت کب آتی ہے سماج میں؟ جب ہم رتبوں کو پامال کرتے ہیں. امام حسین نے جو مختلف نشانیاں رکھی اپنی اس نہضت میں قوم کے انحطاط کی، اس میں ایک بہت اہم نشانی یہ بھی ہے، چیزوں کا ان کی جگہ سے ہٹانا، چاہے وہ اوپر لے جائیں چاہے نیچے کی طرف لیں. ہر چیز جب اپنے محل پر ہوگی تبھی صحیح ہوگی. وہ مسئلہ مصرع ہے کہ ایک نقطے کے فرق سے خدا ہوتا ہے جدا بھی. نقطہ ہی تو ہے، اوپر کی جگہ آپ نے نیچے رکھ دیا، آپ کہ نہیں نقطہ ہی تو ہے. نہیں، نقطہ کہاں ہے، یہ بہت اہم ہے. اور یہ صرف اس مصرے کا مسئلہ نہیں، ہماری پوری زندگی میں یہی مسئلہ ہے، کون سا نقطہ کہاں رکھنا ہے. ایک نقطہ ہی تو ہے، اوپر اور نیچے. مطلب آپ نے حرف بھی کم اور زیادہ نہیں کیا، صرف نقطے میں عدد بھی نہیں زیادہ کیا ہے، صرف اس کی جگہ ڈسپلیس کر دی ہے. اس سے کتنا فرق ہو گیا. فارسی میں اس کی ایک دوسری مسئلہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک نقطے کے فرق سے مجرم محرم ہو جاتا ہے. اگر نقطہ ہٹا دے تو وہ محرم ہے، نقطہ لگا دے تو مجرم ہے. لیکن اہمیت بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز کا ایک محل ہے. اگر آپ اس محل سے اسے ہٹائیں گے، اس جگہ سے اسے ہٹائیں گے، کب آپ دین سے دور ہو جائیں، کب اچھائی کرتے کرتے نقصان میں چلے جائیں، کب جنت جاتے جاتے جہنم کی طرف مڑ جائیں، کچھ نہیں معلوم ہے. لہذا بہت اہم ہے. کیوں ہم سے کہا گیا ائمہ کی اطاعت کرنے کے لیے؟ کیونکہ تمہیں نہیں معلوم ہے کب کہاں سے کوئی غلطی کر جاؤ. اسی لیے امام صرف نہیں بنایا گیا، ہادی بھی بنایا گیا. امام آگے رہتا ہے، ہادی ساتھ لے کے چلتا ہے. دونوں کی ضرورت ہے تاکہ تم کسی طرح سے کسی وسوسے میں، کسی دھوکے میں نہ آؤ. ہر چیز کا محل ہے. عدالت ہر جگہ ضروری ہے. مراتب ضرور ہیں عدالت کے. بھئی جو امام جماعت کی عدالت کے مراتب ہیں، وہ عدالت ائمہ کی عدالت سے ہم ملا تھوڑی نہ دیں گے کہ امام عادل، معصوم عادل، نبی عادل، خدا بھی عادل، امام جماعت بھی عادل. لیکن سب عادل ہیں، لفظ ایک ہیں، لیکن سب کے مراتب میں فرق ہے. اگر کوئی عادل ہونے کی حیثیت سے امام جماعت کو نبی کے مقابلے میں کھڑا کر دے کہ یہ بھی عادل ہیں وہ بھی عادل ہیں،
ایسا نہیں ہے، ہر ایک اپنے محل کو خوب پہچانتا ہے۔ نصارہ نے کیا غلطی کی؟ خدا کی جگہ پر انسان کو خدا کہا۔ مسلمانوں نے کیا غلطی کی؟ نبی، دیکھیں 1,24,000 نبی ہم کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے پاس فہرست تو نہیں ہے، ہمارے پاس تو نام بھی نہیں ہے، 25-26 نام ہیں قرآن میں، اس سے زیادہ تھوڑے سے اور مل جائیں گے آپ کو، لیکن کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ سچے نبی نے کہا کہ 1,24,000 ہے، لہذا اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، 1,24,000 ہے اور سب کی نبوت پہ ماننا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ خدا کو تو مانتا ہوں لیکن یہ 1,24,000 نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، تو یعنی اس نے توحید کو بھی نہیں مانا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے، خلافت ظاہریہ کے بعد پہلا خطبہ جو آپ نے دیا، ظاہراً شاید نہج البلاغہ میں بھی مل جائے آپ کو، جو پہلا خطبہ آپ نے خلافت ظاہریہ بیعت کے بعد کہا، اس میں بہت تفصیلی خطبہ ہے، اس میں اس طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں توحید کا قائل ہوں لیکن رسول کی رسالت کو قبول نہ کرے تو گویا اس نے توحید بھی نہیں قبول کی۔ اور اگر کوئی، اسی خطبے میں فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ وہ رسول کی رسالت مانتا ہے اور خدا کی وحدانیت کا قائل ہے لیکن امامت کا قائل نہیں ہے تو گویا وہ توحید کا بھی قائل نہیں ہے، رسالت کا بھی قائل نہیں ہے۔ ہمیں سب چاہیے، جیسا ہم نے عنوان کیا ویسا چاہیے۔ اس نبی کے کہنے پر دین ہمارے پاس ہے، اس نے جو بتایا وہ دین ہے، اس نے جو بتایا وہ قرآن ہے، یہ اس کی امانت داری ہے، یہ واقعاً پیغمبر کی امانت داری ہے کہ اس نے بتا دیا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے۔ ورنہ یہ عرب کیا جانتے؟ رسول اپنی حدیث کو قرآن کہہ دیتے، قرآن کو حدیث کہہ دیتے، عرب کیا سمجھ سکتے تھے؟ یہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ کسی عربی کو اگر مکے میں دھکا دے دیا، اس نے سامنے سے عربی بولی تو ہمیں لگ رہا ہے آیت پڑھ رہا ہے، وہ جو آیت پڑھ رہا ہے اس کی تفسیر منبر سے نہیں ہو سکتی۔ نہیں، عرب کو بھی نہیں، اتنا فصیح کلام ہے، پیغمبر کا کلام بھی فصیح کلام ہے، پیغمبر کی یہ امانت داری ہے کہ پیغمبر بتا دیں کہ یہ جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن ہے، یہ جو کہہ رہا ہوں یہ قرآن نہیں ہے، میرا قول ہے۔ ورنہ کسی کو کیا معلوم ہوتا کہ یہ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پیغمبر کی عصمت کے اوپر بھی دلیل ہے اور پیغمبر کی امانت داری پر بھی دلیل ہے۔ اور اس پیغمبر کو اگر مسلمان اپنے جیسا سمجھنے لگے تو یہ بدعت ہے کہ میرے جیسے، ہمارے جیسے نہیں۔ جس طرح نصارہ وہاں غلطی کر رہے تھے کہ عیسیٰ کو خدا جیسا سمجھ رہے تھے یا برابر سمجھ رہے تھے، وہ بھی غلط ہے، اور پیغمبر کو مسلمان اپنے جیسا سمجھنے لگے، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی امام کو اپنے جیسا سمجھنے لگے یا نصیریوں کی طرح امام کو خدا کہنے لگے، نہیں، بدعت ہے یہ، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ ہمیں بھی خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی جماعت سے کہہ رہا ہوں، ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں جب نصیری کی بات آتی ہے، نہیں، غلط ہے۔ امام نے جب پسند نہیں کیا تو ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ امام عادل، خدا کا بنایا ہوا عادل ترین امام ہے، اور عدل کا تقاضا یہ کہ کسی نقطے کو ادھر سے ادھر نہ کیا جائے، تو جو چیز اس کے لیے نہیں ہے اگر کہی جائے تو نہ امام کو پسند ہے نہ امام کے چاہنے والے کو پسند ہونی چاہیے۔ اور ہر معیار اسی طرح ہے۔ امام نے اپنے غیبت کے دور میں، غیبت صغریٰ میں 4 نائب مشخص کیے۔ یہ نائب کون ہیں؟ نواب اربعہ، 4 نائب ہیں جو خاص نائب ہیں، ان کا ایک نعار ہے، یہ ایک مقام پر ہیں، کسی اس دور کے کسی دوسرے کو ان کے برابر نہیں کہہ سکتے، اس دور کے تو جب نہیں کہہ سکتے تو اس دور کے کسی کو اس کے برابر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، یہ دور بہت خطرناک دور ہے، فتنے کا دور ہے۔ میں نے کہا نا، دین میں جو بدعت لے کر آتا ہے وہ دین کے ہی لباس میں آتا ہے۔
اگر غیر دینی لباس میں آئے گا تو آپ پکڑ ہی لیں گے. دین کے لباس میں آئے گا, دین کی بات کر رہا ہوگا, اور آپ کب دھوکہ کھا جائیں, کب دھوکہ کھائیں گے؟ جب آپ عدالت سے کام نہیں لیں گے. اگر عدالت کو معیار بنائیں گے تو آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. شخص کو معیار نہیں بنانا ہے, عدالت کو معیار بنانا ہے. کون کہہ رہا ہے اس سے مطلب نہیں ہے, کیا کہہ رہا ہے اس سے مطلب ہے. اس دور میں مراجع ہمارے لیے حجت ہیں. کاہے میں؟ امور حزبیہ میں. کس کے حکم سے ہیں؟ اسی امام کے حکم سے جس کو اللہ نے حجت بنایا ہے. لیکن ان کا جو مقام ہے اس سے آپ انہیں نہ اٹھا سکتے ہیں نہ گرا سکتے ہیں. یہ مراجع کا کوئی احترام نہیں ہے کہ ان کو نائب اربعہ میں سے لے آئیں. میں آسان سی مثال دوں آپ کے لیے واضح ہو جائے گا, بچے کی سمجھ میں آ جائے گا فرق دونوں کا. امام نے فرمایا میرے دور میں یہ 4 ہیں, ایک کے بعد ایک آئے. چاروں آئے, عثمان ابن سعید, محمد ابن عثمان ابن سعید, حسین ابن رو, جو تقریباً ہندوستان والے سب پہچانتے ہیں حسین ابن رو کو عریضے کی وجہ سے, وہ علی ابن محمد ثمری. یہ 4 ہیں. علی ابن محمد ثمری کا وقت رحلت جب نزدیک آیا تو امام نے خط بھیجا کہ اب سے 4 دن میں یا 7 دن میں تمہارے قضاء کا وقت ہے, اپنے امور کو مرتب کرو, اور تمہاری قضاء کے ساتھ ہی غیبت کبریٰ کا دور شروع ہو جائے گا. اب مجھ سے کوئی نیابت کا وسیلہ کرے یا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. لیکن عوام کیا کرے؟ عوام کو ویسے ہی چھوڑ دوں گا نہیں, عوام کے لیے انتظام کر کے جا رہا ہوں. اب عوام کے لیے کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہمارے چاہنے والے راوی ہیں, علم رکھنے والے علماء ہیں, 4 کنڈیشنز کے ساتھ تم انہیں فالو کر سکتے ہو. 4 کنڈیشنز ہیں. اب ہوا و حوث کا مخالف ہو, دین کا محافظ ہو, مطیع امر مولا ہو. پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے جاہ جلال کے لیے نہ ہو, مخالفن لے ہوا, اپنے ہوا حواس کے لیے نہیں کر رہا ہے. اتنی طاقت کسی کے غیر معصوم کے ہاتھ میں دے دی جائے. لہٰذا امام کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے اندر ہوائے نفس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو تمہارے لیے نہیں اس کے پیچھے چلنا. اپنے مولا کا مطیع ہو, خود نہ مولا بن جائے, اپنے مولا کا مطیع رہے, اسے یہ معلوم رہے میں کون ہوں, کہاں ہوں. تو ایسے شرائط میں تم اس کے پیچھے چلو. فَلِلْعَوَامِ يُقَلِّدُونَ, اس کی تقلید کرے. کاہے میں کرے گا؟ ان امور میں جو رک نہیں سکتے. بھئی انسان زندگی گزار رہا ہے, ازدواج ہوگی, طلاق کا مسئلہ آئے گا, ارث کا مسئلہ آئے گا, نماز ہے, خمس ہے, زکوٰۃ ہے, یہ مسائل ہیں جو روز کی زندگی میں مبتلا ہیں. اس میں سوال آ جائے تو کس سے پوچھیں؟ تو ہم تمہیں یتیم نہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, ایک انسان بتائے دے رہے ہیں جو پوچھ سکتے ہو. لیکن یہ اسی حد تک ہے, اس کو اس حد تک ماننا اس کی توہین نہیں ہے, یہ عدالت ہے. فرض سمجھنا ہے, بہت چھوٹی سی مثال دوں, فرض سمجھ میں آ جائے گا. نائب خاص میں اور نائب عام میں, نائب خاص کہہ سکتا ہے زبان سے کہ میں امام سے ملا ہوں, امام نے مجھے یہ حکم دیا ہے. نائب عام اگر کہہ دے کہ میں آج امام سے ملا, اس کی عدالت ساقط ہو جائے گی, کیونکہ امام نے کہا کہ جو مجھ سے ملنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے. اب آپ ممکن ہے کوئی بچہ مجھ سے پوچھے کہ بہت سے علماء کے لیے ملتا ہے کہ وہ ملے. یہ جتنے, انہوں نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ملاقات کے بعد مجھ سے شیعوں کے لیے کوئی ایسا حکم صادر ہوا ہے یا شیعوں سے میں نے اس بات کے لیے ملاقات کی ہے. اور اکثر علماء نے جو ملاقات کی ہے وہ واقعہ ان کے مرنے کے بعد بیان ہوا ہے کہ اس شخص کو ذاتی کوئی فائدہ نہ ہو. اگر کوئی شخص دعوی امامت ملاقات کرے اور ذات کے لیے فائدہ تلاش کرنا شروع کرے, یقیناً جھوٹا ہے, امام اسی کی تکذیب کر رہے ہیں. اور فرق اس سے سمجھ لیجئے, آپ
مسئلہ آ گیا رجوع کریں گے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تقلید کرنا یعنی رجوع کرنا. پوچھنے جائیں گے، مسئلہ پوچھیں گے. نائب عام سے مراجع خدا ان سب کو حفظ کرے. کسی ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک زبان کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک علاقے کا مسئلہ نہیں ہے. نہیں، کہیں کا ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی کلچر سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس میں یہ 4 شرائط پائے جاتے ہیں کہ دین جانتا ہے، ہوا و ہوس کا پجاری نہیں ہے، اپنے مولا کا مطیع ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا جانتا ہے، تو تمہارے لیے اس کی طرف رجوع کرنا جائز ہے. اور خود امام نے فرما دیا کہ ایسے نہیں ہے مگر بعض علماء شیعہ، لیس کلہم، سب ایسے نہیں ہیں، بعض ایسے ہیں. لیکن یہ کون ہے؟ نائب عام ہیں، ان سے رجوع کر سکتے ہیں. لیکن جب عریضہ لکھ کے دریا کے حوالے کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں پکاریں گے یا حسین ابن رو. فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ 15 شعبان کو عریضہ لکھ کے جب آپ جائیں گے تو اب آپ اپنے مرجع تقلید کے ہاتھ میں جا کر نہیں دیں گے، وہ تو زندہ ہے، اس کو دے دیجئے. حسین ابن رو کو تو گئے ہوئے 1200 سال ہو گئے. لیکن نہیں، وہ خاص ہے اس عریضے کے لیے. عریضے کا جس کو حکم ہے وہ الگ ہے، رجوع کا جس کو حکم ہے وہ الگ ہے. یہ اس کا مقام ہے، یہ اس کا مقام ہے. اس کو یہاں سے ہٹانا عدالت کے خلاف ہے، اس کو وہاں سے ہٹانا عدالت کے خلاف ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کتنا آسان تھا، جو جس کا مقلد اسی کے ہاتھ میں جا کے عریضہ پکڑا دیتا. نہیں، وہ بھی نہیں لے گا، وہ کہے گا نہیں جائیے دریا میں ڈالیے. اس کام کے لیے مجھے امام نے معمور نہیں کیا ہے، میں نائب عام ہوں، ان امور میں نائب ہوں. اس کو اپنی جگہ معلوم ہے. پریشانی کا سبب وہ افراد ہیں جو غرض دنیاوی کے لیے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیخ مفید سے لے کے شیخ طوسی تک اور شیخ طوسی سے لے کر آج تک کے کسی مرجع تقلید نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نائب خاص امام ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں، مرید کو تو جو جی چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن ہمیں مریدوں سے مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب پیری مریدی والا ہے ہی نہیں. ہمارا مذہب عدالت کا مذہب ہے. خدا کا جو مقام ہے وہ خدا کو دیا جائے گا، رسول کا جو مقام ہے وہ رسول کو دیا جائے گا، امام کا جو مقام ہے وہ امام کو دیا جائے گا، نائب خاص کا جو مقام ہے وہ نائب خاص کو دیا جائے گا، نائب عام کا مقام نائب عام کو دیا جائے گا. اس میں کوئی توہین ہے ہی نہیں. بھئی ایک پرائمری کا ٹیچر ہے، وہ عنوان ٹیچر اس کا احترام ہے، لیکن آپ اس کو ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کے برابر نہیں کہنے لگیں گے. نہ اس کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے یونیورسٹی کا پروفیسر کہہ دیا، کیونکہ اگر عالم ہے تو اسے اپنی جگہ معلوم ہے کہ میری وسعت کیا ہے. اور پھر یہ تو عام دنیا میں جب ہم کسی کو اس طرح سے اٹھا نہیں سکتے تو یہ تو دین کا مسئلہ ہے. شیخ مرتضی انصاری علیہ الرحمہ بزرگ ترین مراجع میں سے ہیں تشیع کے، جن کی کتابوں پہ حاشیہ لگا کے انسان مجتہد بنتا ہے. انہوں نے اپنے رسالے عملیہ میں پہلے پیج پہ کیا لکھا؟ پہلے صفحے پہ، آج آپ رسالے عملیہ اٹھائیے کسی کی، اب تو توضیح المسائل خیر ہوتی ہے، توضیح المسائل اٹھا لیجئے، اس کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس رسالے عملیہ پہ عمل کرنا بری الذمہ ہے انشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک شخص آپ کے اعمال کی ذمہ داری اپنی گردن پہ لے رہا ہے، بہت بڑی بات ہے یہ. اسی لیے بہت سے ایسے مجتہدین گزرے جو مجتہد مسلم تھے لیکن انہوں نے رسالہ عملیہ نہیں دیا. پوچھا ان سے لوگوں نے کیوں نہیں دیا، کہ یہ ذمہ داری اپنی گردن پہ لینے کے لیے میں اپنے آپ کو آمادہ نہیں سمجھتا. شیخ مرتضی انصاری اپنے رسالے عملیہ کے پہلے پیج پہ لکھ رہے ہیں کہ اس رسالے عملیہ پہ عمل کرنا غیبت کبریٰ امام کے زمانے میں عقل میتہ کے حکم سے جائز ہے.
ابھی بچے بیٹھے ہیں، اگلے مہتا سمجھائیں ان کو میں. مہتا کہتے ہیں بیٹا مردار کو. ہم کون سا گوشت کھا سکتے ہیں؟ جو صحیح طریقے سے ذبح ہوا ہو. مسلمان نے ذبح کیا ہو، قبلے کی طرف ذبح کیا ہو، چھری لوہے کی چھری سے، بقول سیستانی کے لوہے کی چھری سے اس کو ذبح کیا ہو، دھاردار، چاروں رگوں کو ایک ساتھ کاٹا ہو. اگر دو پہلے کاٹے ہوں، دو بعد میں کاٹے ہوں، فاصلہ ہو جائے تو اکثر علماء کہتے ہیں نہیں یہ مہتا ہے، نہیں کھا سکتے. ان میں سے کوئی ایک شرط چلی جائے یہ مہتا ہے، نہیں کھا سکتے. یہ حکم شرعی ہے عام حالات میں. لیکن آپ کسی صحرا میں ہیں، کسی بیابان میں ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، کچھ نہیں بچا آپ کے پاس، کوئی ساتھی نہیں ہے، ایک مردار آپ کے سامنے مل گیا. کوئی جانور ہے اپنے آپ مر گیا ہے، کسی دوسرے جانور نے اسے مار دیا ہے، ایک مردار آپ کے سامنے ہے. مہتا یعنی مردار، ایک ایسا گوشت جو صحیح طریقے سے ذبح نہیں ہوا ہے، آپ کے لیے کھانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر جان کنی کے عالم میں آ جائیں کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، تو اتنا کھانا جائز ہے کہ موت نہ آئے. وہاں بھی بھر پیٹ کھانا جائز نہیں ہے، اتنا کہ موت نہ آ جائے. اگلے مہتاب سمجھ میں آ گیا. اب شیخ مرتضیٰ انصاری کہہ رہے ہیں اس رسالے پہ عمل کرنا غیبت کے دور میں اکل مہتا کے حکم میں جائز ہے. اپنا مقام سمجھ کے حکم دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلہ محمد. نقصان دیکھیے، جب آپ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹائیں گے دین کا نقصان ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا. یہ توہین نہیں ہے اہل اعظم باللہ ہمارے علماء کی، نہیں، ان کا مقام یہی ہے. کسی کو اس کے مقام پہ رکھنا اس کی توہین نہیں ہے، یہ عدالت ہے. عدالت کا یہی تقاضا ہے. چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کا جو مقام ہے اس کو وہی رکھنا ہے. اگر مقام سے آپ ہٹائیں گے وقتی خوشی ملے گی لیکن دین کو دائمی نقصان ہوگا. جب جب سماج میں پوزیشنز کو مسپلیس کیا جائے گا، رتبوں کو چھیڑا جائے گا، مقامات کی توہین کی جائے گی، منصبوں کی توہین کی جائے گی، ان کو مسپلیس کیا جائے گا، وہی حالات ہوں گے جو حسین کے زمانے میں تھے. لہذا عبرت کی جگہ ہے. عاشورہ عبرت کا مقام ہے کہ 50 سال میں لوگ نواسے رسول کو قتل کرنے کے لیے آمادہ تھے. آپ کو پتا ہے کوفے میں 3 مسجدیں بنائی گئیں قتل حسین کے شکر میں. مسجد دیکھ کے متاثر نہ ہو، کون بنا رہا ہے، کس لیے بنا رہا ہے؟ حسین کے قتل کے شکر میں مسجد. یہ ہے دین سے انحطاط. بدعت کا نقصان یہ ہے کہ جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کے نواسے کو قتل کر رہا ہے. جس پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی کے حرم کو بازاروں میں لے جا رہا ہے. اہل بیت کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت تھی جس کی طرف امام حسین نے بھی مسلسل اشارہ کیا، کل بھی میں نے عرض کیا تھا، حرم کی حفاظت. بنی ہاشم کا ایک امتیاز یہ تھا تمام عرب قبیلوں میں، بنی ہاشم کبھی گرفتار نہیں ہوئے تھے. ایک جنگ ہے ذات سلاسل، امیر المومنین نے بہت عظیم جنگ لڑی تھی. جنگ فتح کر کے امیر المومنین لوٹ آئے تھے. لشکر نے باقی مخالفین کو، کفار کو گرفتار کیا اور ان کو غل و زنجیر میں جکڑ کے مدینے لا رہے تھے. اور ان کو اتنی کس کے جکڑا تھا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، مردوں کو، کہ وہ ان کی آہ و بکا مسلسل آواز گونج رہی تھی. جب وہ مدینے کے نزدیک آئے تو ان کی آوازیں مدینے میں پہنچی. یہ آواز شہزادی کے کانوں تک پہنچی.
صدیقہ طاہرہ گھبرا کر اپنے والد ماجد کے پاس آئیں، یا رسول اللہ یہ کس کے کراہنے کی آواز ہے، کس کے رونے کی آواز ہے؟ رسول نے معلوم کیا، پتہ چلا کچھ کفار کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، ان کے اسیر ان کی عورتیں اور بچے ہیں، ان کو اس طرح سے باندھا گیا ہے کہ وہ تکلیف سے آواز بلند کر رہے ہیں۔ شہزادی نے فرمایا بابا ان کی زنجیروں کو ڈھیلا کرا دیں، ان کی آہو بکا مجھے اذیت کر رہی ہے۔ کافر تھے لیکن ان کی آہو بکا شہزادی کو اذیت کر رہی ہے۔ اے شہزادی 11 محرم کو یہ غل و زنجیر جب سید سجاد کی گردن میں ڈالے گئے، آپ کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اجرکم اللہ۔ ہاں اہل بیت بنی ہاشم پہلی بار بنی ہاشم کسی کی گرفتاری کا سبب بنے۔ بنی ہاشم کے فرد کو ہتھکڑی پہنائی گئی ہے، بیڑی پہنائی گئی ہے، گلے میں طوق ڈالا گیا ہے، اور بات صرف مرد تک کی نہیں ہے، عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ابائیں چھینی جا چکی ہیں، رسن بستہ ان عورتوں کو بازاروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہیں تک اکتفا نہیں ہے، ایک منادی آواز دیتا ہے اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، یہ بنات نبی ہیں، یہ بنات علی ہیں، اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ جب کوفے سے نزدیک پہنچا یہ کاروان تو جناب زینب نے یہ گزارش کروائی، یہ بات کہی کہ اس کاروان کے سالاروں سے کہو کہ ہمیں شب کی تاریکی میں لے جائیں، یا کم سے کم ایسے راستوں سے گزاریں جہاں مجمع کم ہو۔ لیکن اس لعین نے انتظام یہ کیا ہے کہ سورج نکل آنے دو، مجمع اکٹھا ہو جانے دو، بازاروں میں سجاوٹ ہو جانے دو، جب لوگ آ جائیں، جب تماشائی آ جائیں تو ہاں اس کے بعد اس قافلے کو وارد کرنا۔ یہ کوفے میں ورود تھا اور ماہ سفر کا ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ اگر آج چاند تو کل پہلی سفر، یعنی ورود اہل بیت، وہ بھی کوفے میں نہیں شام میں، جہاں کوفے میں تو کچھ چاہنے والے تھے، کچھ آشنا تھے، شام تو وہ بستی ہے جو ان کو باغی سمجھتی ہے، جو ان کو دشمن سمجھتی ہے۔ ارے اہل بیت اس بازار سے کیسے گزرے؟ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی آگ برساتا تھا۔ زین العابدین نے خود فرمایا ارے ہمارا حال اس غلام کے جیسے تھا جس کا مالک دور ہو گیا ہو اور اس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہو۔ ارے شام کا بازار، علی کی بیٹیاں اور سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور اس عالم میں سید سجاد اس کاروان کی سالت۔